السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم، ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے سلسلے میں جو کچھ بھی بیان کیا جائے، اللہ ہم سب کو کما حق کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع قرآن حکیم کی وہ آیت مبارکہ جو کہ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابو بکر بن ایوب المعروف ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ذکر کی ہے، اور یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور پھر نیکی کرنے کے لیے ہمہ وقت وہ تیار رہتے ہیں، پھر جو ہی نیکی کا خیال آتا ہے، موقع ملتا ہے، وہ نیکی کے لیے لپکتے ہیں اور پھر نیکیوں میں ہی وہ سبقت لیتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور اللہ ان کی جو امید ہے اور پھر وہ خوف، وہ ڈر کہ شاید ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ امید کہ اللہ کی رحمت بے حد و حساب ہے، تو خوف اور امید کے ساتھ ان کا کیا ہوا عمل جس کی جڑوں میں صحیح سچا اور سچا ایمان اور صحیح عقیدہ ہے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور اللہ اس کی قیمت اور قدر بھی ڈالتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے یہی خصلتیں اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کی بھی ذکر کی ہیں، انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ وہ میرے بندے برگزیدہ عبادت گزار جو کہ میں اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجے، وہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں آگے بڑھتے اور جلدی کرتے، لپکتے، یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رغبت کرتے ہوئے یعنی امید رکھتے ہوئے اپنے پروردگار کی رحمت کی، ورہبا اور ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اصل ایمان ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو عمل ہے، جو ایک صحیح بیج جب بیجا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب پودا نکلتا ہے اور پودے پہ پھر پھل آتا ہے، اور پھل پھر جو ہے وہ بارآور ہوتا ہے، تو لوگ جو ہیں پھر محنت کرنے والے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو صحیح سچے عقیدے اور ایمان کی یہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں یہ ذکر کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے اعمال کرتے ہیں اور پھر اللہ سے اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب ایمان ہوتے ہوئے گناہ ان سے ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈرتے ہیں۔ گناہ گاروں کو تو ڈرنا چاہیے ہی، اور اس کے علاوہ کوئی سبیل نہیں کہ استغفار کریں اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا خوف کریں، لیکن یہ نیکی کے اعمال کرنے والے لوگ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا
اللہ یتقبل منہم، یہ ان کا عمل ان کا اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ نہیں۔ تو یہاں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد آگے یہ کہتے ہیں واللہ سبحانہ وصف آل السعادہ، اللہ کا الحاکمین نے سبحانہ و تعالی نے یہاں جو اہل سعادت ہیں، یعنی سعادت مند لوگ اہل ایمان، ان کا وصف بیان کیا ہے، ان کی صفت بیان کی ہے بالاحسان مع الخوف، کہ وہ جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے ساتھ ان کے اندر خوف جو ہے وہ ان پر طاری ہوتا ہے، وہ لرزہ بر اندام ہوتے ہیں خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ جیسا کہ ہے نا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات جو ہیں وہ سنائی جاتی ہیں، جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان پہلے موجود ہے، اور ایمان اور نیکی کے اعمال کے ساتھ جب ایک اور خوف کی آمیزش ہوتی ہے، ڈر کی، اللہ کے خوف کی، تو ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ تو خود اللہ کا خوف ایک اہل ایمان کے لیے بہت بڑا ایک عمل ہے، اور ایمان کی زیادتی اور پختگی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ عمل کے قبول ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان سعادت مند لوگوں کا یہاں وصف بیان کیا ہے کہ جو خوف رکھتے ہیں، وَوَصَفَ الْأَشْقِيَاءَ بِالْأَسَاءِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی صفت بیان کیا، ان کا وصف بیان کیا جو بدبخت ہیں، کس کے ساتھ؟ مع الامن، بے خوفی کے ساتھ۔ تو اگر نیکی کے عمل کرنے والے لوگ بھی نیکی کرنے کے باوجود خوف زدہ ہیں اپنے اللہ سے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ نہیں، تو یہ ان کے سچے اور صحیح ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے ان کا آیت کریمہ میں وصف بیان کیا ہے، جب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں اور فسق و فجور کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ برائی پر برائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر برائی کے بعد انسان پر لرزہ طاری ہو، خوف طاری ہو، تو وہ آگے کہ اس کے بعد وہ کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی برائی نہ کریں، لیکن برائی پر جو برائی کرتے چلے جا رہے ہیں وہ اللہ سے اور زیادہ خوف زدہ ہیں، بے خوف ہیں۔ تو یہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہاں بالکل دو کی صفات کے حاملین ہیں، دو اپوزٹ ہیں، نیکی کے ساتھ خوف اور برائی کے ساتھ بے خوفی، انسان کا نڈر ہو جانا۔ تو ناظرین، اس کی کئی ایک مثالیں ہماری جو زندگی ہے اس میں ہیں کہ یہ چونکہ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں ہم کہ یہ عالم جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ عالم ایسے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اجلال نزول فرمائیں گے اس دنیا میں، تو اس وقت دمشق کی جو مسجد ہے اس کے شرقی مینارے سے جب وہ اتریں گے تو بالکل واضح صحیح حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ فرشتے کے پروں پر وہ بیٹھے ہوں گے سہارا لے کر، اور مینار تک وہ آئیں گے، اور آگے آ کر وہ رک جائیں گے اور پھر آواز دیں گے کہ سیڑھی لائی جائے۔ تو پھر امام مہدی اور جو اہل ایمان وہاں موجود ہوں گے پہلے سے، وہ سیڑھی لا کر ان کو نیچے اتاریں گے۔ اب آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ جو ساتواں آسمان سے ایک یا آسمانوں کی بلندیوں سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی جلو میں یا فرشتوں کے ذریعے وہاں اس مسجد کے مینار تک آ سکتے ہیں، تو وہ مینار سے نیچے کیوں نہیں آ سکتے؟ یعنی وہ یہاں آ کر سیڑھی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ یہ نقطہ بہت سمجھنے والا ہے، اس کی طرف غور و خوض کیا جائے تو یہ سارا مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے کہ وہ مسجد سے اوپر جب تھے تو وہ عالم اسباب میں نہیں تھے، تو اللہ حکم الحاکمین نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنا فرشتوں کے ذریعے اپنے بندے کو وہاں لائیں گے، اور پھر وہ وہاں سے جب عالم اسباب میں داخل ہوں گے تو پھر
انہیں سہارا لینا پڑے گا سیڑھی کا۔ عالم اسباب میں خواہ کوئی پیغمبر، امام الانبیاء، امام الرسل ہی کیوں نہ ہوں، تو انہیں کوئی بھی کام سر انجام دینے کے لیے تگ و دو بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے پلان بھی کرنا ہوگا، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے میں یہاں بیٹھا ہوں اور اللہ کا حکم ہوگا اسی طرح۔ کوئی عالم اسباب میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب بدر میں اپنے پیغمبر کو بھیجا تو اللہ نے باقاعدہ نکالا اپنے پیغمبر کو اس انداز سے کہ کوئی اسباب ایسے بنا دیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکلے۔ اور سبب سب سے بڑا حضرت ابو سفیان کا وہ قافلہ تھا جو تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، مکہ کی طرف رواں دواں تھا۔ سب سے بڑا وہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ جس طرح اللہ نے تجھے نکالا، یعنی آپ تو شاید نہ نکلتے، اللہ نے تجھے نکالا اسباب کے ذریعے، بہانوں کے ذریعے کہ وہ قافلہ ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، پھر رحمت للعالمین نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، وہی اس قافلے کو فنا و تباہ و برباد کر دے اور ہمیں وہ ان کا غلہ اور ساز و سامان جو ہے وہ وہاں لا کر ہمیں عطا کر دے، ہم یہاں بیٹھے بٹھائے وہ لے لیں، حاصل کر لیں۔ نہیں، رحمت للعالمین کے پاس جو کچھ اس وقت اہل ایمان کی صورت میں لوگ تھے، وہ آپ کے پاس بوڑھے تھے، بچے تھے، جوان تھے، یا جو اسلحہ تھا، ساز و سامان تھا، وہ بھی ایک برائے نام تھا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو کوئی لڑائی کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا اس وقت مکہ والوں کے ساتھ جو 1000 مسلح ہو کر آ گئے، لیکن اللہ نے ان کو نکالا اور پیغمبر نے پوری پلاننگ کی اور پورا جو کوئی ساز و سامان تھا وہ لیا اور باہر نکلے۔ اور کتنا زیادہ لمبا وہ سنگلاخ پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے ریگستانوں کو، تو سینکڑوں میل کا سفر جو ہے وہ کیا، 80 کلومیٹر، 80 میل کے قریب قرب و جوار نشیب و فراز عبور کرتے ہوئے وہ سفر جو ہے وہ کیا، اور پھر وہاں پہنچے۔ اور وہاں اللہ نے کہا کہ اب آپ حق اور باطل میں فرق کرنا ہے، تو اس لیے ان کو لڑا دیا، سامان لینے کے لیے نکالا، لیکن آگے ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ سب اللہ کا حکم تھا، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ باطل کو ختم کر دے۔ تو اب دیکھیے ناظرین، یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے یہاں باعث عبرت ہے واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو وہاں جا کر سارے وسائل مہیا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو شاعر نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اب جب رحمت للعالمین ساری پونجی لے کر اہل ایمان کی صورت میں اور اللہ کی بارگاہ میں اب سراپا ملتجی ہیں کہ اے اللہ ان ہاد الابا اصابتا ان تہلک ہاد الاصابہ فلن یعبد فی الارض ابدا وفلن تعبد فی الارض ابدا، کہ اگر آج تو نے ان کو ختم کر دیا یا ہلاک ہو گئے تو زمین میں تیرے نام لیوا جو ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ اللہ ان کی اب مدد کر، وہاں پہنچ کر سارے اسباب مہیا کر کے اپنی پورے وسائل جو تھے اس وقت، پھر اللہ کی بارگاہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اور یقین کامل اور آہ وزاری اور گریہ زاری، اس پر پھر کیا ہوا؟ اللہ نے، یہ ہے وہ صحیح حقیقی توکل اور حقیقی ایمان کہ انسان محنت کرے۔ پھر اللہ نے فرشتے اتارنے شروع کر دیے کہ اے میرے بندے، اب جب جہاں آپ کی قوت طاقت ختم ہوگی وہاں سے قوت اور طاقت اور مدد میری شروع ہو جائے گی۔ تو فرشتے اتارے اور فرشتے جو ہیں وہ اب اتر رہے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے۔ تو ناظرین، ہم عالم اسباب میں ہیں، اس لیے اس سے پہلوتئی برتنا عمل سے یا محنت سے یا تگ و دو سے یا جی چرانا یا یہ کہہ کر توکل کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا، یہ تو انبیاء کی سنت کے اور انبیاء کے جو طریقہ کار ہے اس سے بالکل میچ نہیں کرتا، بالکل اپوزٹ ہے یہ ہمارے دین کے۔ ہمارا دین تو صرف محنت اور کوشش اور تگ و دو، کیا ضرورت تھی رحمت للعالمین کو کہ رات کا اتنا عرصہ تک پہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے کہ پاؤں سوج جاتے رحمت للعالمین کے۔ اللہ نے تو آپ کے سارے جو اگلی پچھلی لغزشیں تھیں وہ معاف کر دی تھیں، لیکن آپ نے اس عمل اور محنت کا جو وظیفہ تھا یا نسخہ تھا یہ اور بڑھا دیا کہ میں اللہ کے ہاں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو آیت مبارکہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی رحمت کے صحیح امیدوار ہیں
وہ نیکی کا عمل کرتے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے بارگاہ میں یہ ہمارا عمل مقبول ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ آگے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بات کو یہاں تک ذکر کیا، اور خاص طور پر جو عنوان ذکر کیا تھا میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر اعادہ کیا چلا جاؤں، کہ الفرق بین الرجاء والامانی، کہ رجا اور امانی یعنی ایسی امید کہ جو عمل صالح کے ساتھ ہو، اور ایسی امید جھوٹی اور آرزو اور تمنا کہ جو عمل سے خالی ہو۔ تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اگر دونوں قسم کے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے جزا اور سزا کے عمل میں، تو پھر یہ ایک بہت بڑی بے انصافی ہے، اور رب العالمین سب سے بڑے عادل ہیں۔ تو اللہ انصاف فرمائیں گے، حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تذر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ ثم یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے محنت کی، اور اس انسان کو ہی ملے گا جس نے محنت کی، اور اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے محنت کی، اور اس محنت میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی عدالت میں انصاف کی جو حقیقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے اس کی ایک اللہ رب العالمین نے جھلک پیش کیا قرآن حکیم میں، تاکہ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دیتا پھرے کہ اگر میں عمل نہ بھی کروں تو میرے سفارشی بڑے بن جائیں گے، اور میں تو فلاں انبیاء اور رسل اور فلاں خاندان کا چشم و چراغ ہوں، میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمل دوسرے لوگوں کی طرح کروں، اور وہ طاغوت بن کر بیٹھ جائے اور لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ میری خدمت کرنا شروع کر دیں، تو نہیں۔ سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ہیں، اور جو کوئی پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، یا کوئی اور کسی اچھے نیکوکار خاندان کے ہیں، ان سب کا معاملہ جو ہے وہ عمل ہی کے ذریعے جانچا جائے گا، اور من بطا بہی عمل لم یسرع بہی نسب، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا اس کا نسب اس کا کبھی اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، اسی پاری میں اکتفا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عملی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔